سیدی یا رسول اللہ. درود پاک پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا واجب الوجود اور موصوف بذات کے لیے ان گنت درود و سلام وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، مہمانان گرامی، جید علماء کرام بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آصف اویسی صاحب زیدہ مجدہ، جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاشق سلطانی صاحب، جناب استاد العلماء علامہ مولانا مفتی احمد حسن صاحب اور دیگر ذی وقار علماء کرام، سامعین و حاضرین، آج کا یہ پروقار اجتماع مناظر اسلام جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روح کے اصال ثواب، درجات کی بلندی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے مریدین، ان کے محبین، عقیدت مند اور بالخصوص ان کے ورثاء، ان کے صاحبزادگان، جناب عزت مآب محمد عثمان قادری صاحب، جناب عزت مآب محمد عمر قادری صاحب، جناب محمد شیر علی صاحب، سب نے مل کے اس کو ترتیب دیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کے صدقے مولا حسین کے ذکر کا صدقہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے، ہر دکھ مصیبت سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ہر فتنے سے پناہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میں بار دیگر اس محفل مسجد کی انتظامیہ کو، اس مسجد کی آرائش و زینت پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میرا دل خوش ہوا. مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے اور واقعی جتنی خوبصورتی سے اور جتنی لگن سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اللہ مزید فزید اللہ پاک اور برکتیں کا فرمائے. اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے اس کے ترجمہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے کہا جاتا ہے؟ فسادیوں سے. لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو فساد کرتے نہیں. قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سنوارنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ امن والے ہیں، ہم جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں. تو یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کون کیا کہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا ہر شخص جھوٹا ہو سکتا ہے. سیاستدان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیڈر جھوٹا ہو سکتا ہے، عالم جھوٹا ہو سکتا ہے، مفتی جھوٹا ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ استاد جھوٹا ہو سکتا ہے، تاجر جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھنا میرے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان جھوٹی نہیں. میرا اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، میرے رب کا کلام سچا، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا. اب جو سچا ہے ان کے مطابق ہوگا تو ہم سچا مانیں گے، جو ان کے خلاف ہوگا، ان کے مقابل میں ہوگا، ہم اس کو چاہے وہ کعبے کے اندر بھی ہو تو لات عزا منات ہبل سمجھیں گے. سچا وہ ہے جو قرآن و سنت کا اور اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے. یہ بات طے ہے. اب یاد رکھیے گا، اب رب نے ان کو فسادی کہا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. وہ کہتے ہیں ہم فساد کرتے ہی نہیں، ہم تو سنوارنے والے، we want reforms on the face of earth، ہم تو امن والے، آشتی والے، ہم تو حقوق والے، ہم حق والے. اب یاد رکھیے گا
ہم فساد کسے کہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، قتل ڈکیتی، خون کرنا، کسی کا حق چھین لینا، غصب کر لینا، کرپشن کرنا، یہ ساری فساد کی صورتیں ہیں۔ بلکہ اگر میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں، مزید اس کو وضاحت سے عرض کروں تو فساد کہتے ہیں جو مروجہ قانون ہوتا ہے، امپلیمنٹڈ لا، پروملگیٹڈ، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہو، وہ لوکل لا ہو یا انٹرنیشنل لا ہو یا ہمارا نیشنل لا ہو، اس مروجہ قانون چاہے وہ اخلاقی ہو، وہ کسی ریت ہو، رسم ہو، رواج ہو، نارمز اینڈ نوشنز ہو، ٹریڈیشنز ہوں، یا وہ اسٹیبلشڈ پرنسپلز ہوں، وہ قواعد و ضوابط ہوں، اس قوانین، اس آئین، اس نظام، اس ضابطے، اس حیا کی رسم، اس صدیوں کی ریتوں کے مقابلے میں جو اکیلا اپنی رائے کو قائم کرے اور اس سارے معاشرے، سارے قانون کو وائلیٹ کرے، توڑ ڈالے، بغاوت کرے اور اپنے آپ کو حق سمجھ کے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں فساد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ پورا معاشرہ ایک طرف ہو، 22 کروڑ پاکستانی ایک طرف ہو، قرآن ایک طرف ہو، حدیث ایک طرف ہو، اسلام ایک طرف ہو، معاشرہ ایک طرف ہو، قانون ایک طرف ہو، حیا کا کلچر ایک طرف ہو، اور چند نوجوان لڑکے لڑکیاں لاہور، کراچی، اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل آئیں اور پورے معاشرے کے حقوق کو، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو، اس کے قوانین کو پامال کرتے ہوئے نعرہ لگائیں، میرا جسم میری مرضی، سمجھ لینا یہ فسادی ہے۔ کیونکہ سارے چیزیں ایک طرف ہیں، وہ چند نوجوان لڑکے لڑکیاں جو باہر سے اپنی امپورٹڈ جو ان کا آئیڈیالوجی ہے اس کو لے کے نہ حیا کو دیکھیں، نہ قانون کو دیکھیں، نہ تہذیب کو دیکھیں، نہ کلچر کو دیکھیں، نہ قواعد کو دیکھیں، نہ اصولوں کو دیکھیں، نہ دین کو دیکھیں، نہ قرآن کو دیکھیں، اپنی آزادی فکر کو حق سمجھتے ہوئے آئین و قانون اور اسلام کے مقابل کھڑے ہو کے کہیں میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، تو سمجھ لیجئے گا قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، خبردار زمین میں فساد نہ کرو۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں کیوں فساد کرتا ہوں، ہم تو حق کی بات کرتے ہیں، ہمیں آزادی ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں تو فریڈم آف سپیچ بھی ہے، فریڈم آف ریلیجن بھی ہے، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، تو ہم تو بالکل آزاد ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ تو یاد رکھیے گا اگر کوئی اس طرح حق کی بات کرے تو ہمیں سے اختلاف نہیں ہے۔ میں اس کی بھی آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص اپنے پیسوں سے، بڑی توجہ سے، اپنے پیسوں سے شو روم پہ جائے، جا کے اپنی مرضی کی گاڑی لے، اس گاڑی کو اپنے گھر میں لائے، اپنے گیراج میں کھڑا کر کے اپنے کچن میں جائے، اپنے کچن سے تیل اٹھائے، اپنے کچن سے ماچس اٹھائے، اپنے گھر میں اپنی گاڑی کو اپنے گیراج میں اپنے تیل سے تیلی لگائے، گاڑی کو جلا کے راکھ کر دے، بھئی تیری گڈی تیری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیری گڈی تیری مرضی، ہمیں، میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہوں آگے بھی کیوں ساڑی ہے بھئی ہو دی گڈی، گھر بھی ہو دا، گڈی بھی ہو دی، پیسے بھی ہو دے، تیل بھی ہو دا تے تیلی بھی ہو دی، اس کا حق بنتا ہے، ہم کون ہے روکنے والے؟ ٹھیک ہے جی آپ کا حق ہے، لیکن یاد رکھیے یہ حق تب تک ہے جب تک وہ اپنے گھر میں اپنی گاڑی کو جلائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب وہی شخص اپنی گاڑی اپنے پیسوں کی لے کے جی ٹی روڈ پہ آ جائے، موٹر وے پہ چلا جائے، پھر آ کے جی میری گڈی میری مرضی، میں کھبیوں نہیں سجیوں جانا ہے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے، یہ پھر فساد ہوگا۔ اب وہ یہاں اگر اپنی مرضی کرے گا، اصول قانون کو چھوڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو وائلیٹ کرنے سے، اس کے خلاف بغاوت کرنے سے، اب وہ دائیں طرف سے جائے گا تو قانون کے خلاف ہے، اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حادثہ ہوگا، اس حادثے کو فساد کہا جائے گا۔ کس نے کیا؟ جس نے دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، جس نے قانون کو توڑا۔ حضرات ذی وقار، وہ لوگ جو دین اسلام، جو آئین کو توڑے وہ بھی فسادی، جو قانون کو توڑے وہ بھی فسادی، جو رسم و رواج جو ہماری حیا کا کلچر ہے اس سے بغاوت کرے تو وہ بھی فسادی ہے۔ بلکہ میں آپ کو نا اس پہ ایک ذاتی اپنی ایک بات شیئر کرتا ہوں۔
میں اپنے تعلیمی سلسلے میں کچھ عرصہ 3-4 سال ملک سے باہر رہا لنڈن میں. میری ایک ٹیچر تھی اینی گرفٹ، تو ہمیں وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پڑھاتی تھی. تو ایک جب اس نے وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے وہ آرٹیکل سارے پڑھائے اور یورپین یونین کے کانٹیکسٹ میں اس نے کہا جی یہ چارٹر ہے ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے، تو اس نے وہ سارا ہمیں پڑھایا. 3 دن کے اس کے بڑے بڑے لمبے لیکچر تھے. اس لیکچر میں اب دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، ہندوازم، بدھ مت، جودائزم، کرسچینٹی، اور اس کے علاوہ جناب جین مت ہے اور بہت سے ایسے مذاہب ہیں. لیکن 3 دنوں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 3 دنوں میں اس نے کسی مذہب کی بات نہیں کی، اس نے کسی کلچر کی بات نہیں کی، اس نے ہندوازم، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، کرسچینٹی، یہودی، کسی کا بات نہیں کی. 3 دن وہ اسلام کے خلاف بکواس کرتی تھی. لگتا یہ تھا کہ ان کو انسانی حقوق کی معاذ اللہ خلاف ورزی صرف اسلام میں نظر آتی ہے. اب اگر مذہب کی بات ہوتی تو دیگر مذاہب کی بھی بات کرتی، لیکن نہیں کیا. 3 دن اسلام پہ بات کرتی رہی اور اس کے جو میجر ایشوز تھے ان میں ایک یہ اس نے بیان کیا جی یہ مرد کو 4 شادیوں کا حق ہے، عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. دس از ناٹ دا کانسیپٹ آف جینڈر ایکویلٹی، دس از ڈسکریمنیٹری لاز، امتیازی قانون ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اسلام اور قرآن معاذ اللہ یہ کرتا ہے. ایک دوسرا اس نے کہا جی 3 وقت حق دیں بیٹی کو بیٹے کے مقابلے نصف وراثت ملتی ہے، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے. دیکھیں جی عورت تو ڈگنیٹی رسپیکٹ، دے آر بوتھ ایکول، تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو جب 3 دن کے لیکچر کے بعد جب اس نے سوال و جواب کی نشست ہوئی نا، تو میں نے کہا میڈم بی بی گل سن، یہ جو تم نے بات کی ہے نا یہ وہ بات کرے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کا حق بنتا ہے. میں نے کہا یہ جو قانون ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 4 شادیوں کی حد لگا دی، جو ان لمیٹڈ تھی ان کو لمیٹڈ کر دیا. تو میں نے کہا یہ کس کے لیے قانون ہے؟ یہ تیرے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ قانون تو اس کے لیے ہے جو پہلے خدا کو مانے، پھر قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانے، اس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، اسلام کو سچا کامل اکمل دین مانے، پھر اس کے لیے یہ قانون ہے. میں نے کہا نہ تو کلمہ پڑھیا، نہ تو قرآن ماننی ہے، نہ تو خدا ماننی، نہ تو رسول، تیرے سے قانون ہے ہی نہیں، تو بھویں 8 کر لے. تجھے تو کسی نے نہیں روکا، یہ روکا تو اس کو ہے جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اس کے لیے یہ قانون ہے، تمہارے لیے تو قانون ہی نہیں. لیکن دوسری بات یاد رکھنا کہ ہم بحیثیت مسلمان بیٹے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، we are proud of that، کہ ہمارے اللہ نے ہمارے باپ کو یہ اختیار دیا کہ بحیثیت مسلمان بیٹے ہمارے لیے 4 مائیں رکھ سکتا ہے، 4 مائیں رکھ سکتا ہے. آپ سب ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، کسی کو اس بات پہ شرم آر یا امبیرسمنٹ ہے کہ اس کی 4 مائیں ہیں؟ ہمیں تو فخر ہے نا. 4 ماما تو جڑیاں باپ رکھ سکتا، اسی تے خالہ نو ہی ماں ہی آندے ہیں، ہم تو پھوپھی کو بھی ماں کہا، ہم تو محلے دی بی بی آگے ماں جی سلام ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان بیٹے اس پہ شرم نہیں ہے، ہمیں اس میں آر نہیں ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری کتنی مائیں ہو سکتی ہیں؟ 4 مائیں. میں نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اور یہ ظلم نہیں عورت کے ساتھ. تم بتاؤ کہ تمہارے معاشرے میں ماں تو ایک ہے، کبھی تم نے باپ گنے؟ یہ ظلم ہے کہ ایک عورت کو پتہ ہی نہیں میری جو اولاد ہے وہ کس کی ہے، اس کو کوئی وراثت کا حق نہیں اس کو اسٹیبلش ہوتا. اور تمہارے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے، اور یورپ میں کہیں بھی باپ کا نام نہیں لکھا جاتا. پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، مدرس نیم، کہاں پیدا ہوا، کس تاریخ کو پیدا ہوا، ماں کا نام کی، پیو دا نام، اس کو لیتے کو پتہ ہوئے پیو دا تے لکھنا، ان کو باپ کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک باپ ہوتا ہی نہیں. ہر ہفتے 10 دن کے بعد وہ ایک نئے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر میں رہنے والے، ان کو کیا پتا کہ ایک باپ پہ فخر کتنا ہوتا ہے. ہمارا باپ ایک ہے، مائیں 4 ہیں. میں نے کہا تمہاری ماں ایک ہے، کدی پیو گن کے دیکھو پتہ ہی نہیں لگتا کنے کو. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. دوسری رہ گئی گل کہ جی وراثت کی بیٹی کو آدھا ملتا ہے. میں نے کہا یہ بھی تم نے اسلام کے مزاج کو سمجھا نہیں، تم نے قرآن کو نہیں سمجھا.
تم دین فطرت کو نہیں سمجھتی. کہتی ہے نہیں آدھا ملتا. میں نے کہا کیسے؟ اب مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں بھی شاید یہ ہے کہ جی بیٹی کو باپ کے وراثت سے نصف ملتا ہے. اب مثال کے طور پہ باپ 1.5 لاکھ چھوڑ کے مرا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. بیٹے کو کتنا ملا؟ 1 لاکھ. بیٹی کو 50. اب اس کاؤنٹنگ کو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آدھا ملا، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس کو 1 لاکھ ملا ہے نا، اب دیکھو میرے رب نے اس پہ ذمہ داریاں کتنی ڈال دی. ماں کا خرچہ بھی اس کے ذمے، باپ کا خرچہ بھی اس کے ذمے، بیوی کا خرچہ بھی اس کے ذمے، اولاد کا خرچہ بھی اس کے ذمے، پھوپھیوں خالاؤں کا خرچہ بھی اس کے ذمے، بہنوں کا خرچہ بھی اس کے ذمے. جس کو 1 لاکھ دیا اس پہ 20 خرچے ڈالے، اور جس کو 50 دیا نا اس پہ خرچہ کوئی نہیں ڈالا، وہ صرف اس کی ذات کے لیے رکھا ہے. اب خود فیصلہ کریں کس کو کم ملا اور کس کو زیادہ ملا. حالے بھی سمجھنا نا اب ماڈرن بیبیاں اس تحریک تو متاثر ہو جاندیاں نے، نہیں جی سانو ادھا حق ملتا ہے. انہاں بی بی تو میرے نال سودا کر لے، 1 لاکھ تو لے لے، 50 مینو دے دے، خرچہ میرا تو چک لے. ان شام نو پتہ لگ جانا ہے یہ اللہ نے مرد نو حوصلہ دیتا ہے جڑا پورا گھر چک کے ٹوری جاندا ہے. وہ پھر بھی بیبیاں آندے نے 20 سال ویاہ لنگ جانے تو میرا کیتا کی، مینوں دتا کی ہے. یقین کریں حالانکہ جو اس کو 50 ملا نا وہ صرف وہ اپنا ذاتی ہے، پاویں کپڑے لوے پاویں میک اپ لوے، کسے دا خرچہ وہ ذمہ نہیں. تے اے ویکھو رب نے مرد نو کیویں ٹگا بنا کے اودے اوتے سارے بھار رکھے نے. اے توفیق اللہ مرد نو دتی ہے، ٹگے نو ہر بھار چکی لے جاندا ہے تے کھچی لے جاندا ہے. میں صحیح پہ دسنا یہ حوصلہ مرد دا ہے. بیبیاں تے نال دی گوانڈن نون منگن آ جا گھر 10 کلو مرتبان بھریا ہوندی ہے کو نہیں. بیبیاں نو تے گوانڈن نون دین دا حوصلہ نہیں پیندا. یہ مرد نو رب نے حوصلے دیتے نے. سامعین ذی وقار لوگ اس چیز کو سمجھے نہیں ہیں. کاش اس قوم کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے دین اور اسلام کا مزاج کیسا فطرت اور اصول اور عدل کے تقاضوں کے مطابق ہے. جب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ لوگوں اس میں یقینی اور حتمی نجات اگر ہے تو فقط میرے اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے نظام، کہیں کوئی پناہ نہیں ہے. جتنے مرضی لگے پھر گھومتے رہو، نظام بدلتے رہو، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. میرے اللہ کا قرآن نہیں بدلے گا، میرے مصطفیٰ کا نظام. لا تبدیل لکلمات اللہ. قوانین بدل جاتے ہیں، جمہوریت آوے تے قانون ہو رہے، سوشلزم آوے تے قانون ہو رہے، عدل و انصاف کے تقاضے بدل جاتے ہیں، امینڈمنٹس آتی ہیں، ترامیم آتی ہیں، بادشاہوں کی حکومتیں اور قانون بدل جاتے ہیں. 14 صدیوں سے میرے رب کا قانون نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا. آج ضرورت ہے یہ عہد کرنے کی کہ آؤ میرے اللہ کے قانون کی طرف. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اقبال نے کہا اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں اور اپنے ایمان کی اور اپنے اس وعدے کی تجدید کر لیں. پڑھیں گے میرے ساتھ؟ حضرت کئیاں انشاءاللہ بھی نہیں آکے اور پڑھنی نہ پہ جائے، مطلب انشاءاللہ بھی ساڑھی زبان چوں نہیں نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اے عمران خان دی مہنگائی دے اثر نہیں یا کوئی گرمی دی وجہ تو نہیں بول دے ہیں جی کہ انہیں بولن جو کہ چھڈیا نہیں. مل کے پھر میرے نال آکھو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. آکھو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے. اچھی میرے نال کوئی بندہ نبی دا غلام خاموش رہے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب مل کے کہیں یا رب، اللہ سے دعا بھی مانگے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اور میں بلبل نالا
ہوں اس اجڑے گلستان کا میں، کہیں سب مل کے میرے ساتھ ہوئے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا۔ ارے یہ ملک جو ہے، ارے ہم نے کسی اور کے لیے نہیں لیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے آبا و اجداد نے یہ نعرہ لگایا۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ سے پوچھ لو، ارے عبدالحامد بدایونی سے پوچھ لو، مولانا حسرت موہانی سے پوچھو، فضل حق خیر آبادی سے پوچھ لو، ارے پوچھو جا کے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھو، علامہ اقبال سے پوچھو، ظفر علی خان سے پوچھو، کیا کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ارے جس ملک کے اندر آج کلمہ پڑھنا گناہ بن جائے ہوئے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، جہاں اسلام قبول کرنے اور اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ارے ملک پاکستان کی اسمبلیوں میں قانون اور قراردادیں پیش کی جائیں، کیونکہ 18 سال سے کم عمر میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوئے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، جہاں مسجدوں کی آوازوں کو دبا دیا جائے، جہاں کنجریاں اور طوائفوں کے گلوں میں جو ہے وہ جو ہے صدارتی تمغے ڈالے جائیں کہ یہ ناچ بھی اچھا ہے، جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر بیمار ہو اور کوئی وزیر اس کو پوچھنے نہ جائے، جہاں کنجریوں کے گھروں میں چہر چک دیے جائیں، اوے میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، جہاں قادیانیت سرے بازار ناچ رہی ہو، ختم نبوت پہ پہرے لگا دیے جائیں اور تاجدار ختم نبوت کو نعرے کو دبانے کے لیے قانون حرکت میں آ جائے، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، جہاں داڑھی کا مذاق ہو، جہاں دستار کو اتار لیا جائے، ارے جہاں پہ جو ہے ارے مینار پاکستان کے سائے تلے ایک طوائفہ اپنے یاروں کو دعوت دے اور پھر اس کے تحفظ کے لیے قانون حرکت میں آ جائے، اور سرے بازار ارے بیٹیاں لٹتی رہیں، کوئی ان کو نہ پوچھے، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، پہ عوار کی بد کرداری سرے بازار چند تکوں میں بدکاریاں کی جائے، ارے ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں
متھے چمک دی لا تو نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ان مدبریوں سب نے دیکھا رخے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا ہے خدا کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ سب نے راضی کیا ہے خدا کو سب ہدایت کے وہ ہیں ستارے دونوں عالم میں جلوہ نما ہیں اگے تساں فتویٰ سنے امام حسن رضا بریلوی دا اہل بیت پاک سے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اچھی میرے نال آکھو لعنت اللہ علیکم نہیں نبی دے اہل بیت دشمن تے کل بھی لعنت او دے تے اج بھی لعنت صبح قیامت تک اللہ دے فرشتیاں دی لعنت مومناں دی او دے تے لعنت جڑا میرے نبی دی اہل بیت دا دشمن ہے او دشمناں نے یاد رکھیا جے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمناں نے اہل بیت اج یہ بھی فتویٰ سن لو دشمنان صحابہ پہ لعنت دشمنان صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی احانت جن کے لب پہ ہے ان کی احانت اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا پوچھتے صحیح علی کو لو ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھیے کنا مزہ ہوندہ ہے پوچھ جڑا حیدر کرار کولوں عمر دا مشیر بنیے تے کتنا لطف ہوندا ہے پوچھ علی تے علی دیاں پتراں کولوں اے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہوے جو علی تے علی دیاں پتراں دا مولا حسن مولا حسین دا اوتر خارجیاں نے بلوائیاں نے عثمان غنی دے گھر دا کھیرا پایا علی نے اپنے پتراں نو بلایا تلواراں پھڑائیاں فرمایا جاؤ میرا حسن تے میرا حسین میرے عثمان دے بوئے تے پیرا دیو اے جس عثمان دی تو توہین کرنے جے تو علی دا منن والا ہے علی تے علی دے پتراں دا طریقہ اے وے اس عثمان دی عزت دی حفاظت کر دینے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا ہما امامانے عادلانے قاضیانے ہوئے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا ہیں اللہ 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 نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا یاد رکھنا نبی کے صحابہ کی عزت اور ان کا دفاع اور ان کی شان بیان کرنا میرے رب کی سنت نبی کے اہل بیت کا طریقہ ان پہ تبرہ کرنا یزیدیت اے چنگی ایک پاسے لوکی رولا پاندے نے جی یزید تے لعنت کیوں جی یزیدیت پہ لعنت اگر یزیدیت پہ لعنت ہے تو یزیدیت کیا ہے یزیدیت کعبے پہ حملہ کرنا ہے یزیدیت مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرنا ہے یزیدیت شراب پینا یزیدیت بغیر نکاح کے جنسی تعلق قائم کرنا یزیدیت نبی کے صحابہ کو قتل کرنا اور توہین کرنا ہے اگر یزیدیت سے نفرت ہے تو پھر صحابیت سے محبت کرنی
یہ نہیں کہ یزیدیت نہ نفرت لعنت کہ جیڑا کم یزید کر دے وہی تم کرے. یزید میرے نبی کے صحابہ کا دشمن تھا، یزید میرے نبی کے صحابہ کا قاتل تھا. اگر تو یزید سے نفرت کرتا ہے نا تو نبی کے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی، ورنہ گلنا ہوڑتے عمل ہور. تو عرض کرنا پہ اصحابی نے جی انہاں کیا معاذ اللہ تماما الصفہاء انجو ایمان لے آئیے. جو توجہ ہوئے تو میں ایک اور گل کرا ہے توجہ. انہوں نے کیوں پاگل آکھیا؟ وجہ حالانکہ نبی دے صحابہ بڑے بڑے تاجر عثمان غنی سیدنا عمر فاروق حضرت عمر فاروق پہ دادے سرداری کرتے سے، مگر انہوں نے نبی کے ایمان لانے کی وجہ سے معاذ اللہ کو پاگل کہا. کیوں؟ وجہ کی بنی. یاد رکھیا جو نبی نے فرمایا مال چاہیے کہ ابوبکر صدیق نے سارا ٹھیر لا دیتا، کملی والا گھر اللہ تعالیٰ دا رسول چھڑ گئے. جے واری آئی ڈھیر لگ گیا اچھا، میرے نبی نے فرمایا کون؟ کملی والا تھوڑے غلام عمر لے کے آیا. میرے نبی نے فرمایا مال چاہیے. علی مولا عثمان غنی نے عرض کی جی کملی والا 100 اونٹاں دی قطار لدی نے دے تھوڑے قدموں تو نہیں. فرمایا ہور چاہیے. کملی والا 200 اونٹ. فرمایا ہور. کملی والا 300 اونٹ سنے کجاویاں سنے سمان باریا تھوڑے قدموں. اچھا انہاں بیمان نہ کونا کھلے ایک کیڑی گل ہے جے نبی نو مال چاہیے تو بھی آفر کرنے. وہ جناب ابو طالب کو چلے گئے. حضرت ابو طالب دے کول جا کے میں بھی مسئلہ عرض کر دیا. یہ بھی آج کل سانوں نا نمیاں تحقیقاں آ گئی ہیں. ہر بندے کے اندر میری تحقیق و محقق ہے. وہ محقق حقہ پینا لیں چاہتے ہیں. انہوں نے حقے دی تحقیق ہوندی ہے. نویں بیسا کیڑی لوڑ ہے نا مسئلہ نو پبلش کرن دی؟ کوئی ضرورت ہے نا؟ 2 مسئلے بے جات اور امت پہ تفریق کے لیے چھوڑ دیے گئے. ان ہر بندہ نمیاں تحقیقاں جوڑ جوڑ کے اپنے کولوں سنائی جا رہے ہیں. اننے واہ لگے. ایک حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی والا، ایک حضرت ابو طالب کے ایمان کو. میں گجرالے چ بیٹھا، یہ او سرزمین ہے جتھے میرے والد پیدا ہوئے. یہ او سرزمین ہے جتھے میرے والد کریم قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نباز قوم دے مدرسے جنہ اتنے بہ کے روٹیاں کھادیاں. اس میں پورے سنیت دا مرکز ہے جتھے حضرت قبلہ حاجی صاحب عجیب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتھے حضرت مولانا خطیب پاکستان حضرت عبدالعزیز چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتھے علامہ سعید مجدی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، جس سے ہون ساڈے علامہ مشتاق سلطانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑی زرخیز زمین ہے. میرے والد صاحب یہ تھے گجران علی گئے نہیں سی حافظ آباد. یہ ساڈا اج بھی داد کا پنڈا منڈیالہ شریف ہے. میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا، نہ میں پرونا تے نہ میں ان کے اس دا چاکا ہے تے نہ میں ڈرنا. یہ دونوں مسئلے یاد کر لو. آج حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دی گل ہوئے، ہمارا اہل سنہ سی رافضیاں نہ خارجیاں نہ ناسبیاں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جدھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی، ہم ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں اور ان کی توہین کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان کی توہین نہیں کرتے، نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ان کے جو دیگر اعمال ہیں ہم ان پہ سکوت کرتے ہیں، ان پہ سکوت کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے حضرت امیر معاویہ کے والے سے. لیکن دوسری تو اگر کوئی کہے نا علی کے مقابل، تو ہم زمین و آسمان کا فرق کم سمجھتے ہیں، علی کو اس سے بھی زیادہ بلند سمجھتے ہیں. کوئی مقابلہ نہیں امیر معاویہ اور علی کا. علی بلندی کے آسمان پہ ہیں، امیر معاویہ صحابی رسول ہے، احترام کرتے ہیں، ان کے معاملات میں سکوت کرتے ہیں، ان کی توہین کے قائل نہیں ہیں. لیکن جو توہین کرے وہ بھی سنی نہیں، اور جو ان کو علی کے مقابلے میں لائے وہ بھی سنی نہیں ہے. یہ حال ہے. اس سے آگے نہ جاؤ نہ بات کرو ورنہ پھنس دے جاؤ گے. جی میں سورہ بقرہ چو رب نے آکھا نا گاں ذبح کرو، وہ پوچھن لگ گا جی میں پوچھ دے گا پھنس دے گا. لہذا کوئی پھنسن دی لوڑ نہیں سنیا، نہ کوئی نمی تحقیق وال جامی. جڑی بزرگاں چیزاں طے کر چھڑی وہ طے چھڑی.
دوجی گل رہ گئی کہ جی شاہ جی پھر دوویں حق پہ نے، میں کہ یہ بھی سنیوں کا عقیدہ نہیں، ہم دونوں کو حق پہ نہیں سمجھتے، امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی، حق پہ کل بھی علی تھے، حق پہ آج بھی علی، حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے۔ دوجی رہ گئی گل ایمان ابو طالب دی، ادھے تے سنیاں دے دو نقطہ نظر ہیں، بعض ان کے اعلانیہ کلمے کے قائل ہیں، بعض اعلانیہ کے نہیں ہیں، مگر احترام ابو طالب کے دونوں قائل ہیں۔ گل سمجھی جے، اعلانیہ دے کچھ قائل نے کچھ نہیں، مگر احترام ابو طالب کے دو میں کھاری قائل ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ تم تقریروں میں کرو، کفر ثابت کرو، اس سے علی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، علی کی اولاد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی اعلانیہ ان کے ایمان کا قائل نہیں ہے تو چپ کر جا، یہی حکم ہے نا، سکوت کرو، کیوں تو ان کر دو، جو ان کی محبت میں بات کرے وہ ضرور کرے، اس کو کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ رویہ جو آج کل شروع ہو گیا نا، وہ آندھنے نہیں جنہ جل معاذ اللہ کفر ثابت نہ کر لئیے، انہاں جل ساڈا ایمان ہی پورا ہوندے، فٹم کے سوچ دا طے شدہ مسئلے، سکوت ہے اس پہ، احترام کرو جناب ابو طالب کا، کیونکہ میرے نبی نے ان سے محبت کی، اس لیے ان مسئلوں کو زیادہ نہ اچھالیں، ورنہ اگے فرقہ فرقہ ہوگی امت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ نہ چھیڑے ان مسائل کو جو تمہارے بس میں نہیں ہے، وقت گزر گیا، چپ کرو، اور مسئلے تھوڑے نے، تو جے تو تحقیق کرن بندہ لگے تو اپنی ماں دی تحقیق پہلا کرنا، تو وہ ہے کہ نہیں، پیو دی تحقیق کر لے، ایڈے کیڑی لوڑے پہ تحقیقاں کرنے دی، ہون تے تحقیق ایتھو تک تر گئی ہے، وہ معاذ اللہ ایتھو تک کہ وہ اہل آل رسول سے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ایک گل کرنا لیا، کچھ شرم، کچھ حیا، کیا یہ فضیلتاں سم بیان کرنی ہے صحابہ دی؟ کیا صحابہ کی فضیلت شان اہل بیت تنقیس کرنے کے سوا نہیں ہو سکتی؟ میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ نے ادھی صدی شان اہل بیت بیان کی دے کو اٹھ کے دسیاں شان صحابہ کو نہ کوئی جملہ کر دیا ہو۔ عقیدہ اہل سنت پہ رہو، نئی نئی جہت پہ نہ جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ سانو تے ساڑھے بزرگاں ہی سمجھایا، بلکہ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سے شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ وہ فرماندے ہوں سن، ایک تیرے دم بدلے سارے ٹبر دی میں گولی، ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی، ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی، تے سو مینو سونے رب دی، میں تے اچھا بھی کدی نہیں بولی، ایک اتھے کیڑی لوڑے اچھے بولن دی؟ احترام کر اپنی اوقات وے، کتے صحابہ اہل بیت، کتے تو انہاں تے گلاں کریں، فیصلے انہاں تے کریں۔ یاد رکھیا جے، ہم سبھی کا احترام کرتے، ہم سبھی کا، جتھے سکوت ہے اتھے سکوت ہے، جتھے بولنا اتھے بولنا، اے سنیاں دا عقیدہ۔ تو علی مرتبہ صاحب ہی انہوں نے کیا، انہوں نے حضرت جناب ابو طالب کو چلے گئے، ابو طالب اسی تیری وے تو چوپا، ورنہ تیرے پتیجے نوں معاذ اللہ سے پوچھ لیں دے، جا کے کہہ دے مال چاہیے مال دینے، دولت چاہیے دولت دینے، پیسہ چاہیے پیسہ دینے، اگر وہ جس کی بیٹی سے چاہے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، مگر کہو مشن چھوڑ دے۔ حضرت جناب ابو طالب چلے گئے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عرض کی تھی، کیا سارے مکے دے سردار چودھری چول سارے آئے سن؟ تو کہندے سن پہ کہ ابو طالب جا کے کہہ دے جو چاہیے مال دولت پیسہ، جدی بیٹی نہ چاہے نکاح کرنے، مگر یہ توحید کا مشن چھوڑو۔ میرے نبی نے اتھے جملے فرمایا، چچا جا کے کہہ دو ایک کہتے سورج تے ایک تے چاند رکھ دو، میں پیغام نہیں چھڑ سکتا۔ اس موقع تے حضرت نبی پاک نے جملے فرمائے، تو جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پھر محمد میں تو پھر تیرے ہی نال ہوں۔ انہوں نے کہا مال دولت پیسہ اسی بھی دینے ہیں، مگر اس کے باوجود کما من نصفہاؤ، ان کو کیوں کہا؟ یاد رکھیے، میں دی وجہ بیان کرنے لگا، میں گجران لے ایس مسجد کی چوتھی پنجویں رہا نا، تو گجران لے تو پتہ نہیں سینکڑے وری آیا، تو اڈا میرا کو تعلق ہے کو محبت دا، پیار دا، عقیدت دا ہے نا،
تے جے میں تانوں آکھاں کہ یار میں 10 20 ہزار 50 ہزار روپیہ چاہیے دے دیو گے؟ ایویں کہ 5-7 ہی بولے ہو. اور میں لے کے نہیں چلا، میں لین نہیں آیا، مثال دے لگا. اور 10 20 50 ہزار دے دیو گے؟ جے میں آکھا یار میرے کو گڈی کو نہیں، حافظ آباد جانا ہے، ملتان جانا ہے، گڈی دے دیو گے؟ جے میں آکھا یار میں رات رہنی شادی ہے، گھر کو آڈے بیٹھک کو آڈی روٹی بھی دیاں گے، سعادت سید ربو، گھر منگا گھر دیو گے، گڈی منگا گڈی دیو گے، پیسے منگا پیسے دیو گے. تے جینا بھی محب عقیدت مند مرید ہے، جے میں آکھا بھی سیر لا کے دے. ایتھو چلو 2-4 ہونے نے، مگر سیر لا کے کوئی نہیں دیندہ. اب جب دولت کی بات آئی نا تو مکہ کے کافروں نے کہا، مدینے کے منافقوں نے کہا محمد ہمارے پاس دولت ہے، ہم دولت بھی دیتے ہیں، وہ ابو بکر نے زیادہ نہیں دی، پیسے کی ضرورت ہے ہم دیتے ہیں، جاگیر کی ضرورت ہے ہم دیتے ہیں، ہمارے بادشاہ بن جاؤ، ہم تمہیں سردار بناتے ہیں، عرب کا تاجدار بناتے ہیں، جو چاہو لے لو. مگر یاد رکھنا جب قرآن نے کہا نا کمامن الناس، ارے تم مال دولت پیسہ تو دیتے ہو، جب اب میرے نبی نے فرمایا نا کہ سر چاہیے جان چاہیے تو ابو بکر اکیلے نہیں آئے، بچوں کے سروں کو لے کے بھی آ گئے. کملی والیا ایک سر نہیں، نسلیں تیرے قدموں تو قربان. پانی دے انہاں کیا کملی والیا میرا ابو بکر دا سر نہیں، نسلان لے کے آؤں. عمر تم کملی والیا نسلان قربان، عثمان تسی کملی والیا ہر شے، علی تسی دسو کملی والیا سی احد تو لے کے خیبر تو لے کے کربلا تک تاریخ ختم کر دیا. سر بھی دیاں گے نسلان بھی دیاں گے. ایتھی ایس مقام تو نہ کیا ویکھے نا کملے نہ ہون تے وہ جان دیں دے میں مر جاؤ گے، ایسا نہیں مرنا. انہاں چھلیاں نو پتہ ہی نہیں سی، رب نے کیا لا انہم صبح کملے تسی ہو، پاگل تسی ہو، تانوں پتہ ہی نہیں. ایتھے سر دیاں سے جان جاندی نہیں، ایتھے ہی تے جان بچ دی ہے. جان وہ جائے گی جو مصطفیٰ کے در سے دور ہوگا. ارے نبی کے نام پہ جان دینے سے بندہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ بچ جاتا ہے. جو مصطفیٰ کے در کو چھوڑے وہ بچتا نہیں، وہ مر جاتا. کئیوں نے ایتھے بھی بھلیکھا پہ جاندہ ہے، شاہ جی مر گئے میں کہا تواڈے بڑے بھی مر گئے، تانوں بھی مار گئے. میں کہا ایسا نہیں مرنا. وہ تو معذر جی ویکھو جی نبی مر گئے. میں کہا استغفر اللہ، کلمہ پڑھ دوبارہ. شاہ جی کی گل نبی تو موت نہیں آنی. میں کہا ہم نے کب کہا نہیں آئے گی، موت تو آئے گی. شاہ جی موت آئے تو بندہ مردہ نہیں، نبی پہ موت نہیں آئی. میں نے کہا ہم موت کے آنے کا انکار کرتے ہی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرا نبی اللہ کی مخلوق ہے، موت نبی کے پاس بھی آئی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ موت نہیں آئی؟ ہم تو کہتے ہیں موت آئی ہے، نبی مرے نہیں ہیں. انبیاء پہ اجل آنی ہے، فقط آنی ہے. شاہ جی موت آئے تو بندہ نہیں مرتا. میں کوئی ضروری ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں موت آئے تو بندہ مر جائے. میں کہ میں تو جو پڑھے ہے کدی موت آوے تو بندہ لے جاندی ہے، کدی موت آوے تو بندہ موت ہی لے جاندہ ہے. کوئی ضروری تو نہیں. شاہ جی کوئی دلیل؟ میں کہ قرآن، میرے اللہ دا قرآن آندہ ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماندا ہے جڑا میری راہ جان دے وے، میری راہ قتل ہوے، جڑا شہید ہوے، اللہ فرماندا نو مردہ نہ آکھو، بل احیا بل احیا بل احیا. رب آندا او زندہ ہے. میں کہ موت تے ہوتے شہیداں کول بھی آئی ہے، موت جڑا بدر دے شہیداں کول آئی، موت حنین والیاں کول بھی آئی ہے، موت کربلا والیاں کول بھی آئی ہے. مگر یاد رکھ رہے اسی اے نہیں آندے کربلا چ موت نہیں آئی. اوے حسین کول موت تے آئی ہے مگر حسین نو مار نہیں سکی. حسین کل بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ. کوئی آکھے حسین کول موت نہیں آئی، موت تو آئی ہے مگر باللہ یا حسین زندہ ہے. یہاں موت مری ہے، حسین نہیں مرا.
کہ جس کا نواسا نہیں مرا وہ نانا کیسے مر گیا؟ اسی کدوانے موت نہیں آئی، بالکل موت آئی ہے، مگر یاد رکھیں کربلا دے اندر بھی موت آئی ہے، شمر تے بھی آئی ہے، ابن زیاد تے بھی آئی ہے، یزید تے بھی آئی ہے، موت حسین تے بھی آئی ہے، موت جڑی ہے، مگر یاد رکھیا جے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے جڑا جڑا زندہ دا منن والا زندہ مل کے میرے نال آکھو قتل حسین اصل میں مر گئے۔ حضرہ بیلی دا دھیان میری الگرہ بیلی اوچی میرے نال آکھو قتل حسین اصل میں مر گئے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر، کربلا 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر، کربلا کے بعد میں کیا جنہ میرے نبی دے نام تے جان دیتی ہے، جنہ اللہ دی راج جان دیتی ہے، وہ مرتے نہیں، انہوں تسی پاگل آندے ہو، نانا وہ پاگل ہوئے جنہ ترے مصطفیٰ تو دور ہوئے۔ رب نے فرمایا کمامن الناز، عقیدہ یو رکھو جنہ نبی دے صحابہ والا، ان اگر میں تفصیلی عرض کرا تو وقت بھی نہیں، یاد رکھیا جے کربلا دا میدان ہے، ایک پاسے میرا حسین ابن علی ہے جنہوں قرآن آندہ ہے کمامن الناز، وہ عقیدہ فکر سوچ رکھو جڑی حسین والی ہے، ایک پاسے مولا حسین ایک پاسے یزید، ان مولا حسین کون ہے کمامن الناس، یزید کون ہے لا تفسدوا فی الارض، یزاد نہ کرو، کہندہ میں تے حق واسطے آیا، معاذ اللہ میرے مولا حسین کو باغی قرار دینے والا یزید، اور آج کی یزید کی اولاد انہوں نے بھی شرم نہیں ہوندی، یزید دیاں تریفاں وہ بھی حسین دے نانے دے ممبر تے بیٹھ کے چلیا کسی مندر چ بیٹھا ہوئے تو میں مانوی لما، مسجد میں بیٹھ کے یزید کی تعریف نہیں حسین کی تعریف بنتی ہے۔ ہون تے لوگوں نے خواجہ صاحب دی اس ربائی تے بڑا شک پہ گئے، شاہ حسین باز یہ خواجہ صاحب کی ربائی نہیں، ایک کدی ہے جی، یہ جی کو معین الدین سنجرانی تھا جو رافضی تھا، اس نے لکھا، اس پہ جو ہے وہ تحقیق ہے، یہ خواجہ صاحب کی نہیں، تو میں کہا جے خواجہ صاحب دی نہیں تو معین الدین سنجرانی دی تیرے پیو نے دسیا ہو دی تیری تحقیق کے وے، اگر وہ قطعی دلالہ نہیں جے قرآن سے اے نہیں تے سنجرانی دا نات کیڑی کتاب چاہیا، او تو کس دلیل نہ کہہ سکنے وہ دی ربائی، کس دلیل نہ، کوئی دلیل نہیں۔ اور میرے کو فون دے ویچ پورا دیوان خواجہ صاحب دا جد میں فوٹو کھچ کے لے آنے جدہ دل میرے کو بیخ لوے خواجہ صاحب دے دیوان چے اور ربائی موجود ہے، اے میرے کول جدہ دل کرے بیخ لوے۔ رہ گئی گل، چلو میں اس گل کو بھی بحث نہیں کرتا، حالانکہ صدیاں تو یہ خواجہ صاحب یہ تو ان متواتر تیوے نا، لیکن اگر اس گل سے نہیں تو میں نے کوئی فرق نہیں، خواجہ صاحب دی نہ صحیح، مگر یہ تینوں تکلیف کی بھی، یہ تکلیف کی ہے، کیڑا ایسا جملہ ہے جڑا اہل سنت دے عقیدے دے خلاف، وہ جی حقا کے بنا لائی، وہ جی بنیاد ہے کلمے کی، میں کس سے کیا مراد ہے، کلمے کی بنیادی شادی نبی نے رکھی، تو میں کہ نبی نے فرمایا حسین و منی وانا میرے حسین، حسین میرے جو میں حسین وچوں،
اس کا مطلب یہ ہے جب یزید نے، کیونکہ ریاستی سطح تے دین دا حالات بدلے جا رہے ہیں، ریاست کی لیول پہ یزید نے ریاست کے طاقت پہ دین کے نظام کو بدلنا چاہا، اور حسین ابن علی نے ریاستی طاقت کا مقابلہ کیا۔ اس لیے حسین نے یزید کے مقابلے میں دین کو دوبارہ زندہ کیا، اس لیے بنا لا الہ۔ لیکن اوتھے تینوں تکلیف ہے کہ حسین بنا لا الہ کیوں ہے؟ وہ در آپ بیان کرتا ہے کہ جی حضرت غوث العظم جاندے سن کہتے آپ محی الدین نے دین کو زندہ کیا۔ میں کہا جی غوث العظم محی الدین ہے تو حسین محی الدین نہیں؟ وہ تھے غوث العظم دین زندہ کرنا۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ جو دین کی تجدید کرے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی تجدید دین کی ہے، کیونکہ ریاستی سطح پر اکبر کا مقابلہ کیا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ ارے مجدد اگر دین کی تجدید کرتا ہے تو حسین کے قدموں پہ لاکھوں مجدد قربان۔ وہ تھے مننے حسین وری تینوں تکلیف ہے جی؟ او نہیں جی، دیکھو میرے نبی نے فرمایا، کدی مولوی نے اس گل تے بولیا؟ نبی نے فرمایا یا اللہ عمر سے اسلام کو عزت دے، تو معاذ اللہ کیا یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ عمر کے آنے سے پہلے اسلام معزز نہیں تھا؟ مولوی بولتا کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا یا اللہ عمر سے اسلام کو عزت دے۔ ارے اسلام پہلے بھی معزز تھا، اسلام لانے سے عمر کو بھی عزت ملی، مگر نبی نے عمر کی عزت بتائی کہ عمر وہ ہے جس نے اسلام کو عزت ملی۔ اگر یہ اسلام کی عزت عمر سے ہے تو اسلام کی تجدید بھی حسین ابن علی۔ عجیب عجیب تحقیقات اپنے کولوں پھڑ، صرف جتنے اہل بیت دا نام مولوی نے خنجر پہنگا، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار و برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اے فکر رضا پڑھ تو ہے اے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے اعلیٰ حضرت کی فکر یہ ہے 1000 سے زائد کتابیں، کنز الایمان ترجمہ، ہزاروں فتوے فتاوی رضویہ، ارے ہزاروں مرید ہزاروں شاگرد ہیں، مگر جب احمد رضا جانے لگے یہ نہیں کہا کہ کنز الایمان میرے سرہانے رکھو، میری کتابیں میرے دائیں بائیں رکھو، اور میرے مریدوں سامنے آ جاؤ میری کتابیں سامنے رکھو۔ فرمایا نہیں، یہ کتابیں بھی لکھی، دین کی تبلیغ بھی کی، مگر یاد رکھنا اہل بیت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے فکر رضا۔ انہوں نے اپنے فتویاں تے ناز نہیں، انہوں نے اپنے علم تے ناز نہیں، انہوں نے اپنے ہزارہ مریدہ تے شاگرداں تے ناز نہیں۔ اگرچہ سانو ناز اعلیٰ حضرت نے کیا کم کر چھڑے، مگر احمد رضا کو اس بات پہ ناز نہیں، احمد رضا کو اس بات پہ ہے۔ فرمایا گواہ رہنا، سجدہ دے ہتھاں تے ہاتھ دے کے چلنا۔ یہ ہے فکر رضا۔ فکر رضا کو مس یوز نہ کرو۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نہ لے کے تانوں پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت شے کی سا، تساں تے اعلیٰ حضرت نے یہ سمجھا جی پنڈ دا میانا سی۔ تم جانتے نہیں میرے اعلیٰ حضرت کی فکر کی بلندی کو۔ ارے اعلیٰ حضرت کی فکر کی بلندی میرے نبی کے اہل بیت کے قدموں کے خاک سے۔ منو دست و دامان آل رضالے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی؟ تینوں نبی دی حدیث نہیں یاد آئی کہ قرآن تے اہل بیت چھڑ کے چلا؟ اگو کہندے جی او یال سی آج دی آل آل نہیں تے امام مہدی آل نبی نہیں۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے، میری عطرت میں سے، میری آل میں سے ایک شخص آئے گا۔ ارے امام مہدی ابھی آنا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی آنا ہے، اور ہزاروں سال بعد بھی وہ مصطفیٰ کی اہل بیت اور آل ہوں گے۔ پتہ یہ چلا سب نسب ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا نسب ختم نہیں ہوگا۔ صرف ایک وجہ ہے نسب کے ٹوٹنے کی، وہ ہے حد کفر۔ حد کفر ہو تو لیسا میں نہ ہے۔ اگر کفر نہیں نا تو سید جنہ بھی گناہ گار ہوئے پھر بھی واجب التعظیم ہے۔ صرف کفر ہے جو اس کے نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر حد کفر نہیں تو پہمیں جنہ بھی گناہ گار ہوئے امت کو دی تعظیم لازم۔ یاد رکھنا ایک پاسے قدونو شریف آکے تے دوجے پاسے سیدہ نو پہنکے،
شرم آنی چاہیے. تو سامعین ذی وقار، مسلمان فتنوں سے بچو. یہ اہل بیت کی محبت جو دلوں نکل جانی ہے نا، تو پھر دجال نے تو انہوں لینے ہیں. جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی اور دجال دے فتنے تو وہی بچے گا. اسے واسطے نویں نے فتنے آندے نے اہل بیت دی محبت کٹ ہو جائے، کٹے گی تے دجال دے نال جانا جی. جدے سینے چ اہل بیت دی محبت ہوئی نا، انہیں دامن اہل بیت پھڑیا ہونے. منو دستو دامن آل رسول. دجال کے فتنے سے اگر بچو گے تو کشتی نوح جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت. سانو بھی پتہ ہے جڑا رافضی ہو گئے وہ سید نہیں، حد کفر ہو تو پھر سید نہیں رہتا. باقی جنہ بھی گناہ گار ہو گئے. حضرت شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کسے پوچھو نہ کہ جناب سید جڑا بڑا گناہ گار مچھاں نوں وٹ دیندا ہے، گھوڑے پہ جاندا ہے. انہاں آکھیا یاد رکھیا جے، یاد رکھیا جے ہیرا جڑا ہے نا وہ گندے نالے چ بھی ڈگا ہوئے تے ہیرا ہی رہندا ہے. بلکہ آپ نے فرمایا پانی گندا بھی ہوئے اگوں بھی بجھا چھڑدا ہے. سید گناہ گار بھی ہویا جنت وہ بھی لے جائے گا. گندا نالے دا پانی بھی ہوئے تو کی آگ لگے بجھدی نہیں. موڑ سید گناہ گار بھی ہوئے نا تو آڈے آستے نبی دی نسبت اس سے طرح. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا، لہذا سادات دی محبت دلوں نہ جان. نسل میرے نبی نے فرمایا اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ تو میری آل دی محبت سکھاؤ. یہ محبت نکل گئی تو پھر کھلی گام، پھر ہر فتنے دے نال ہونے گا. تو جب نبی دی اہل بیت دی محبت ہوئی تو پھر اللہ دے فضل نہ تو جنت دی. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا، ساڈا تے الحمدللہ سی تے اہل بیت دے اصحاب دے منن والے. ساڈے نزدیک تے یزید فسادی، یزید فسادی، یزید باطل، یزید فرعون تے نمرود دا نمائندہ ہے. ساڈے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جڑے نے، آپ جڑے نے اللہ رحمان دے بندے نے، میرے نبی دے دین تے پیرا دین والے. فکر صدیقی، فکر فاروقی، فکر عثمانی، فکر علی نو لے کے، فکر حسن مجتبی نو لے کے میرے امام علی مقام میدان وچ نکلے نے. مسلماناں کیویں دساں اوے میرے امام نے حق واسطے اپنا نبی دا شہر مدینہ چھوڑیا. الوداع 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 مدینے والیو. اج حسین ابن علی جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کو حرام مچیا ہویا ہے، بیبیاں رو رہیاں نے. صحابی جڑے نے عرض کر دینے پیا کا نہ جایا جے، کوفی بے وفا نے، دغا باز نے. مگر میرے امام نے فرمایا کی پوچھ دیو پہ تسی تدبیر آندے ہو، مگر تقدیر لکھی ہوئی ہے. اج میں کربلا چ جاواں گا، اوتھے میرے بچے ذبح ہون گے، اوتھے نبی دی اول قربان ہوے گی، اوتھے میں اپنے بچیاں نو قربان کراں گا. وقت آ گیا میرے امام نکلے نے مدینہ تو مکہ، مکہ تو کربلا پہنچے. سامعین ذی وقار اوتھے میرے امام دے خیمے لگ گئے نے، سیداں دے خیمے لگ گئے نے. شہادتاں شروع ہوئیاں، مذاکرات ناکام ہوندے نے پہ. میرے امام نے حجت تمام کی تھی، فرمایا پہچانو میں کون ہاں؟ اوے میں نبی دا نواسا، سیدہ زہرا بطول دی گود وچ پلن والا، علی دے انگلی پکڑ کے چلن والا، نبی دے کندیاں تے کھیلن والا، جنت دے جواناں دا سرداراں. مگر انہاں دناں دے دلاں دے اندر بغض آل رسول ہوے، انہاں نوں سمجھ نہیں آوندی. انہاں نے دنیا دا جڑا ہے وہ خرید کے ایمان بیچ دیتا. میرے امام نے فرمایا لیکن انہاں نے پھر بھی جڑا حق نو تسلیم نہ کیتا. شہادتاں شروع ہو گئیاں. کتے امام علی اکبر دے سینے وچ پرچیاں وجدیاں نے، کتے امام علی اصغر دا گلا کٹیا جا رہا وے، کدی عالم وے غازی عباس تے بازو قلم ہوندے نے پے، کدی حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جام شہادت نوش کر دینے پہ، کدی حضرت قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیے پئی. اے 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی بد بد جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں. تے بیت یزید قبول نہیں کیتی، تقیال نبی دیاں شاناں. اے اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں.
میرے امام علی مقام نے جڑا صبر بکھا چھڑیا بغملی نمونہ بن کے دکھایا وہ امام تے پھر امام نے وہ علی دیاں شہزادیاں بھی دسیا اسی صبر والے جس دے گھر دے اندر ایک باپ دا لاشا پیا ہوے انہاں تھیاں نو پردے بھول جاندے نے سراں تو چادراں لتھیاں انہاں نو خیال بھی نہیں آوندا اذاناں ہوندیاں رہندیاں نے انہاں نو سجدے یاد نہیں رہندے مگر کربلا دے میدان اندر کوئی ایک لاشا نہیں دو لاشے نہیں مسلمانہ جویں پتیاں پھلاں دیاں بکھریاں ہوندیاں نے انج میرے نبی دی آل دے لاشے کربلا دے میدان اندر بکھرے ہوئے نے مگر شہزادیاں نو سلام ہے علی دیاں بیٹیاں دی عظمت نو سلام ہے اے سید زادیاں نے صبر کر کے وکھایا اے لاشیاں دے اتے بھی اے میری سیدہ نے اپنی چادراں نہیں اتاریاں سراں تو دوپٹے نہیں لائے اپنے بال نہیں کھولے بلکہ ریت تے تیمم کر کے علی دیاں تھیاں سجدے کر کے دستیاں نے پئیاں اسی حیا والے اسی صبر والے اسی دین والے اسی قرآن والے ہاں مسلمانہ جڑے شہزادیاں دیاں لاشاں بکھریاں ہویاں نے میرے امام علی مقام بھی کربلا دے میدان اندر گئے نے اے مسلمانہ کیویں دساں میری سیدی پیشانی تے تیر لگا میرے امام بھی زمین کربلا تے گر گئے نے سید زادیاں حضرت سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نو بلایا سینے دے نال لایا کدی متھا چم دیاں نے کدی بال سنوار دیاں نے شہزادی سکینہ عرض کر دیاں نے پھپھو امی میں مدینیوں چلیاں تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا میں کربلا وچ آئیاں تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا میرے ویر چلے گئے میرے بھائی چلے گئے میرا علی اکبر گیا وے میرے چاچو علمدار گئے نے تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا سیدہ زینب سلام اللہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا شہزادیے میں تینوں کی دساں اگے میری بھتیجی سیں او دیکھ تیرا باپ سواریوں گر کے آئی میرے ویر دی سواری دی پشت خالی ہو گئی میں تیرے نال پیار ہن تینوں یتیم سمجھ کے کرنی میرے نانا نبی نے فرمایا وہ یتیمان نال پیار کری دے سید زادی اپنے پھپھو دے گلے لگیاں پھپھو امی وہ جدو مدینیوں آئے سا ویر بھی نال سن ابو بھی نال سن چاچو بھی نال سن انہاں سا مدینے کیویں جانے میری سیدہ نے فرمایا سید زادیے جدا کوئی نہ ہوے او دا اللہ تے اللہ دا رسول ہوندا ہے میری سید زادی نے دلاسا دیتا سارے خاندان نو اکٹھیاں کیتا او علی دی دھی نے خطبہ دیتا فرمایا اسی نبی زادیاں اسی نبی زادیاں اسی زہرا بطول دیاں تھیاں وہاں اسی علی دیاں بیٹیاں وہاں انہیں صبر کر کے دکھانا ہے کوئی ماتم نہ کرے کوئی سروں دوپٹے نہ لائے بیران دے لاشیاں تے صبر کری آجے ادھر سید زادی کٹھیاں کر کے خطبے فرما رہیاں نے ادھر لائنہ نے خیمیاں نو اگاں لا رہے نے علی دیاں تھیاں پردے سنبھال دیاں نے ایک خیمے تو دوجہ خیمہ دوجے خیمے تو تیسرا خیمہ اے سید زادیاں دے خیمے اگاں لگ دیاں نے مال لٹیا جا رہا ہے اے کوثر لٹان والے اے جنت دیاں بشارتاں دین والا گھرانہ اج انہاں دا مال و سباب لٹیا جا رہا ہے سید زادیاں اپنے کناں چوں والیاں لا کے سٹ دیاں نے اے ظالماں قریب نہ آئی اے علی دیاں تھیاں نو غیر راحت نہ لگے فرمایا خبردار اے نبی دیاں شہزادیاں نو کسے غیر دا ہاتھ نہ لگے سیدہ سکینہ نے اپنیاں بالیاں اتاریاں زمین تے سٹیاں لے لینا اے بالیاں لے جا میرے باپ دی نشانی ہے مگر میرے قریب نہ آئی اے سیدہ نے اپنیاں بالیاں اتاریاں مگر ظالماں نو شرم نہیں آئی اے مسلمانہ کیویں دساں کربلا دے میدان اندر اج بیٹے واسطے باپ دا
چکنا بڑا مشکل ہی ہوندا ہے، مگر پتر پھر بھی باپ دا جنازہ چک لیندے نے، اس باپ دی کمر ٹوٹ جاندی، اوے جنوں پتر دا جنازہ چکنا پے جائے، اوے ویر ویراں دے جنازے چک لیندے مگر لک ٹوٹ جاندے نے، اوے مگر دنیا تے یار یاراں دیاں منجیاں نوں موٹے دیندے نے، اکھاں چ آنسو اوندے نے، لو یار حوالے رب دے، مگر کربلا دے میدان اندر تاریخ بدل گئی ہے، اوے مرد مرداں دے جنازیاں نوں موٹے دیندے ساری دنیا نے ویکھے نے، مگر ادھر علی دی تھی ویر دے لاشے چکدی ہے۔ انشاءاللہ کسے بہن تے وقت نہ آوے، اوے علی دی تھی کدی ویران دے لاشے اکٹھیاں کر دیاں نے، اوے کدی ماں اونو محمد دے لاشے اٹھا رہیاں نے، علی دیاں شہزادیاں ویران دے لاشے اکٹھے کر دیاں نے، پیغام ملیا سیدہ، اوے سیدہ سکینہ نظر نہیں آ رہیاں، میری سیدہ نو ویر بھول گئے، اوے شہزادی نو تلاش کر دیا نے، اوے میری بھتیجی سیدہ کدھر چلیا گئیاں، سیدہ دور ویکھیا ایک لاشا پیا ہو جائے، اوے جدیاں ہڈیاں ٹٹیاں ہویاں نے، کھوڑیاں نے جدیاں ہڈیاں توڑیاں ہویاں نے، واہ حسین تیری شہادت نو سلام، سیدہ سکینہ چھاتی دے نال لگیاں ہویاں نے، عرض کر دیا نے ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے، اوے اج بھی جدو شام پیتی ہے، اوے دھیاں انتظار کر دیا نے ابو یون والے نے، بیٹیاں انتظار کر دیا نے میرے بابا یون والے نے، میری سیدہ بھی انتظار کر دیئے، ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے، میری سیدہ زینب سلام اللہ جا کے فرمایا اٹھایا شہزادی نو، نی شہزادی ان انتظار نہ کر، تیرا بابا واپس نہیں آئے گا، مسلمانہ جدو بے باپ نکل دینے تھیاں پیار کر دیا نے، آج بھی جدو میں آیا میری بیٹی نے میرا متھا چومے، میں تھی دا متھا چومے آئے، اے جدو باپ نکل دینے بیٹیاں باپ دا متھا چوم دیا نے، اے باپ تھیاں دے متھے چوم دینے، اے تھیاں والا نل کھیڑ دیا نے، کدی داڑی نل کھیل دیا نے، وہی علی دی تھی کربلا دے میدان اندر باپ دا سر تلاش کر دیا نے، مینوں بابا دا سر مل جائے، وہی میں ایک وری آخری وری بابا دی پیشانی چم لما، مگر تلاش کیتا وہی سید دا سر کٹیا ہویا ہے، دور ایک ملول کھڑائے، وہی انہیں سید نو والا تو پتیا ہویا ہے، جنا والا نو کنگی سیدہ زہرا کر دیا رہی ہو، میرے امام کا سر انور اس نے بالوں سے پکڑا ہے، سید زادی فرما دیا نے ایک وری باپ دا سر دے دے، میں رج کے باپ نال پیار کر لوا، مسلمانہ میں کیویں دسا، اے سیدہ زینب نے نیزہ پکڑی آئے ہے، اپنے جڑے پیرا دے رہی آنی، ایک مدینہ شریف والو ایک ڈاچی سوار نظری آیا، میری سیدہ نے آواز دیتی ہے ڈاچی والیا اگے نہ آوی، اوہ اگے نہ آوی، اگے علی دیا تھیاں بیٹھی آئو یادی، اگے زہرہ بطول دیا بیٹیا، اوہ جڑا پردے دارانے جواب آیا میری بیٹی میں کوئی غیر نہیں، میں تیرا نانا نبی آیا وا، تیرا پیرا دیکھنے آیا، میرے امام نے فرمایا سیدہ نے جدو فرض کی تھی نانا جی جدو میرا ویر چلا گیا تسی کیوں نہیں آئے، میرا علی اکبر ڈگا تسی نہیں آئے، حضرت ام سلمہ فرماؤں نے
10 محرم شام دا ویلا میں دیگر ویلا ہویا میں ویکھیا میرے نبی مینوں خواب وچ نظر آئے نے اوے زلفاں بکھریاں ہویاں نے گرد و غبار پیا ہویا چہرے تے جڑا غم دے آثار نے ام سلمہ فرماندیاں نے میں عرض کیتی آقا کی حال بنایا ہے عرض فرمایا میرے نبی نے ام سلمہ میں کربلا وچ آیا وا میرے نبی دے ہاتھ وچ خون والی بوتل فرمایا میں پترا دا خون اکٹھا کردا رہیا وا ام سلمہ فرماندیاں نے میں اٹھیا میں وہ بوتل پکڑی جڑی مینوں میرے نبی نے عطا فرمائی سی ویکھیا تے مٹی خون بنی ہوئی ہے اوے آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے اوے جنہ دے رون دی آواز ہوتی ہے اوے مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھلدی ڈٹھی کربل تکراؤندی اوے بیڑی لوگوں صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے آ کے لوگوں اوے بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا اوے ساری دنیا نال سکھا دے وسدی ایک بین حسین دی لٹی اے جدے بھائی چلے گئے پتر چلے گئے اے سید زادیاں پابند ہو گیا میں آخری گل سنانا وا جدو سید زادیاں دا قافلہ اے کدی شام دے بازار وچ وہ اس خاتون نے آگے پیالہ کیا اور دیکھ کے کہنے لگی اے بٹیا مجھے لگتا ہے میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے میری سیدہ نے فرمایا کہاں دیکھا ہے کہاں میں تو مدینے سے آئی ہوں بڑھیا کہنے لگی پھر میں نے یقیناً تجھے زہرا کے گھر میں دیکھا میں کچھ عرصہ سیدہ کے گھر کی نوکری کرتی رہی میری سیدہ نے فرمایا کیا ہوا عرض کرنے لگی سیدہ کے شہزادوں اور بیٹیوں کو میں کھلاتی رہی تھی وہ مجھے حسن و حسین یاد ہے مجھے زینب ام کلثوم یاد ہے میری سیدہ زینب نے فرمایا ماں پھر وہ نیزے پہ تیرا حسین ہے جس کو لوریاں دیتی تھی یہ زہرا کی بیٹی زینب ہے قدموں میں گر گئی میرے نبی کے صحابی آ کے عرض کرنے لگے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میری سیدہ نے فرمایا ان سے کہو کہ جس کے ہاتھ میں میرے حسین کا سر ہے اس سے کہو کہ آگے چلے لوگ سر کو دیکھتے ہیں سید زادیوں پہ نگاہ پڑتی ہے کیا عرض کروں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی مگر یہ ساری شہادتیں فقط دین مصطفیٰ کے لیے تھی یہ شرم و حیا کے لیے تھی یہ فساد کو ختم کر کے قرآن کی حکومت کے لیے تھی مسلمان اپنے بچوں کو میرے حسین کا اسوہ حسنہ سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب کا صبر اور ان کی بہادری دکھاؤ اسی میں ہماری نجات ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک
اپنے نبی کے صدقے میں حضرت مناظر اسلام کے درجات کو بلند فرمائے، میرے والد کریم کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ اس خون حسین کا صدقہ ہر نیک مراد پوری فرمائے۔ یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ